اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کو غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ قوم، وہ جماعت، وہ فوج اور وہ ملک پاکستان جس کو اللہ نے غزوہ ہند کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب چاہے کوئی اس حدیث شریف کو مانے یا نہ مانے، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ہندوستان کے پنڈتوں، شودروں، دلتوں اور وہاں رہنے والی اقلیتوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تمام ہندوؤں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے۔ یہ ہندو پنڈت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آنے والے دور میں حضور کی حکومت نے دنیا میں قائم ہونا ہے۔ اس کے باوجود یہودیوں کی طرح یہ سچ کو چھپاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی معاملہ ہندوستان کے پنڈتوں کا بھی ہے، جن کی اپنی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن یہ اپنی ہندی قوم سے، اپنے شودروں سے، اپنے دلتوں سے اس حقیقت کو چھپایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ پر ہم آج حجت تمام کرنا چاہتے ہیں تمام ہندوستان پر۔ ہم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، ہم ان کو وہ باتیں یاد کراتے ہیں جو ان کی اپنی کتابوں میں، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے مقابلے پر اگر وہ آنے کا فیصلہ کریں تو پھر ان کو شکایت نہیں ہونی چاہیے جب اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہمارے ہاتھوں رسوا کرے۔ ہم سچ کی دعوت ان کے پاس لے کر آئیں، اور انشاءاللہ وہ تمام ہندو جن میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہے، جو حق کو تلاش کر رہے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے بڑوں نے، ان کے پنڈتوں نے ان کو حق نہیں بتایا، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اگر اللہ نے ان کے نصیب میں گمراہی اور ضلالت لکھ دی ہے تو پھر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حق و باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی مخالفت کرے گا تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل رسوا کیا جائے گا۔ ہندوستان کے پنڈتوں اور ہندوؤں کو آج ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے اس بیان کے بعد ایک فقیر یہ پیغام آپ تک پہنچائے گا۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو اس پیغام کو سن رہا ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ان پر یہ حجت تمام کر دیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا پھر اس کے نصیب میں بدنصیبی اور ذلت لکھ دی گئی ہے اور اس کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواریں کریں گی۔ آئیے اب اس پیغام کو سنتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی اپنی کتابوں سے دلیل اور ثبوت پیش کرتے ہوئے ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے میں ان کے لیے بہتری ہے، ورنہ خود ان کی اپنی کتابوں میں ان ہندوؤں کے لیے، ان پنڈتوں کے لیے بدنصیب بدترین عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مخالفت کریں گے۔ خود ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے سے ایک فقیر یہ اذان دیتا ہے اور یہ حجت تمام کی جاتی ہے ہندوستان کے ہندوؤں اور پنڈتوں کے اوپر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج ہم اس حجت کو تمام کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعلی شان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین
حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد اطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه البراق والرفرف مركبه إلى ورع الوراء سفره مقام الأهدية مقامه هو كافة للناس أمته خرجت للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصحابه مسيل الأنبياء الأرض كلها له مصلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين شفيع المذنبين شفيع المذنبين الصلاة والسلام وعلى آله وأهله وأهل بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ಶುಭೇ ಶೋಭನ ಮುಹೂರ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಾಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಾವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರಾಬ್ಧೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಕಲ್ಪ ಆನಂದ ಕಲ್ಪ ಕೂರ್ಮ ಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲ್ಪ ವರಹ ಕಲ್ಪ ಶ್ವೇತವರಹ ಕಲ್ಪೆ ಪ್ರಳಯ ಕಲ್ಪ ಪಾದಮ ಕಲ್ಪ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಲ್ಪ ನವಕಲ್ಪ ನಾಮ ಮಧ್ಯೆ ಷಷ್ಠಮಿ ಶ್ವೇತವರಹ ಕಲ್ಪೆ ಸ್ವಯಂಭವ ಸ್ವರೋಚಷ ಉತ್ತಮತಾಂ ಸಾರವತ ಚಾಕ್ಷುಷ ವೈವಸ್ವತ सूर्याग्नि ब्रह्मा रुद्रा दीक्षा सावर्णिका रौच्या भौच्या चतुर्दशा मन्मन्त्राणां मध्ये सप्तमी वैवस्वत मन्वन्तरे यदुष्टरा विकर्मारका शालिवाहन विद्याभिनन्दन नागार्जुन कुल षट्चकर्णां मध्ये तृतीया शालिवाहन शके कृता त्रेता द्वापारान्ते द्वात्रेण षट्सहस्राणि वत् चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे पंचसहस्रादिवर्षे प्रथम मासे प्रथम मक्षे प्रथमे हनि त्रयोदशी घटिका द्विजत वर्णन सप्त घटिका प्रथम प्राणायाम काले लक्ष योजन विस्तीर्णम जम्बूदीपे अतुला विमला सत्कुल धवत कल्पतुरुक्षाय विन्यस्ता दैदीप्यमान रत्न सिंहासनस्यो प्रस्थिति यंत्रारासे चतुर्दशा वर्णवरंतः सहस्र योजना विस्तार से पूर्व प्रोथा शेखरी कुर्ता ध्वज पताका योत योजनांता कदम वृक्षादीपी तस्या मंदारस्या प्रांते इंद्रा कसेरो तांबर्गा बस्ती नागा सोमया गांधर्वा चारिणी भारतीता नववर्षात्मिक मध्ये भरतवर्षे भारता केम्पुषा लावर्ता क्रोभद्रा अस्मिका रमणिका मंदार्णिका केतु मलाख्याद्य नवखंड मंडल मध्ये भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्य देशे श्रीमदादि विष्णु मश्चा कोर्मा वरहा नारसिंहा वामना भार्गव राघव कृष्ण बौद्ध अवतार नंतरे कल्कि अवतार निवासी गृह समस्त देवता हरिहरो उभ्यात्मिका स्वरूप जगद्गुरु चरण सन्निधो आस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चंद्रमानेन प्रभु आदि षष्टि संवत्सर नाम मध्ये आस्मिन् संवत्सरे शुभ नक्षत्रे शुभ युगे शुभ कर्णा एवं गुणा विशेषण विशिष्टायाम शुक्तिथो ममोपार्थ दुरितक्षय द्वारा श्रीमदादि नारायण विराट विश्वरूप परब्रह्मं प्रथयार्थः प्रतः मध्यानिका सायं संध्या उपासिषे नमः 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 ओम शांति शांति शांति। है भारतवर्ष के निवासियों सज्जनों, ये संत मुनीर शाह जो फकीर आपके सामने प्रेम की भावनाओं का पैगाम लिए हुए आया है, इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि यह युग जो है जिसमें तुम रहते हो यह कलयुग है। कलो पंचसहस्रांते जायते वर्ण शंकर। जब कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो वर्ण शंकर हो जाएगा। आपको मालूम है कि वर्ण शंकर हो चुका है। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, शूद्र शूद्र नहीं रहा। शूद्र का काम ब्राह्मण कर रहा है, वैश्य का काम ब्राह्मण कर रहा है, क्षत्रिय का काम ब्राह्मण कर रहा है। तो पता चला कि ब्राह्मणों का जो काम था यजन याजन अध्ययन अध्यापन सब खत्म हो गया है। सब आज जो है दुशिक्षचा क्रिया शून्यो निकृषा दीर्घ गो पुनः चतवारा कर्म चंडाल जाति चंडाल उत्तम। ये सब कर्म चंडाल हो गए हैं, जाति चंडाल है उससे उत्तम हो गया है। इस ऐसे जमाने में इस युग के अधिपति की जरूरत है जिसको पहचानना है। कलयुग में कल की अवतार की जो जरूरत है
جس کا انتظار تم دنیا کر رہی ہے. یہ کل کی اوتار کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہستی ہے جس کو وید پرکاش اپادھیائے، ریڈر آف دی سنسکرت پنجاب یونیورسٹی، انہوں نے تمہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اے بھارت نواسیوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں، جس کل کی اوتار کا تم انتظار کر رہے ہو وہ جگت گرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں پیدا ہو چکے ہیں. حالانکہ تمہارے پاس